پنجاب کی صبح 2/3/2018 پنجاب کی صبح بالکل علیحدہ ہوتی ہے. روشن صبح، تا حد نگاہ جاتی نظر، ہریالی سے بھرپور کھیت، کھیتوں میں کام کرتے مرد اور عورتیں جو اپنے نکاح کے عہد کو پورا کرتی ہیں. میں نے زندگی کے ہر قدم پر تیرا ساتھ نبھاؤں گی، اور وہ اس کے ساتھ کھیتوں میں اس کے ساتھ کام بھی کرتی ہیں. مساوات کا یہ نظارہ مجھے شہر میں بھی بسنے والی اس عورت کا خیال آتا ہے جو زیادہ تر جگہ مرد سے مساوات کے لیے لڑتی نظر آتی ہے. مقصد دونوں کا ایک ہی ہے، مگر ساتھ نبھانے کا طریقہ کار مختلف ہے. ایک اپنے شوہر کے لیے لڑتی ہے اور ایک اپنے شوہر سے لڑتی ہے اپنے لیے. خیر، اس مرتبہ میں نے بہت زیادہ تبدیلی دیکھی گاؤں میں. ایک چھوٹے سے موبائل فون نے اتنی تبدیلی پیدا کر دی، اب گاؤں نہیں رہے. جہاں جہاں یہ ٹیکنالوجی چلی گئی ہے وہاں ایک عام آدمی وہ سب کچھ سیکھ گیا ہے جو 10 سال اسکول میں رہ کر بھی نہ سیکھ سکا. موبائل فون اور پھر اسمارٹ فون، ایک انٹرنیٹ کی سہولت کے ساتھ. کچھ دن پہلے مجھے کسی نے ایک تصویر شیئر کی کہ ایک کمرے میں ریڈیو، ٹی وی، کیلکولیٹر، ٹارچ، وی سی آر، دنیا بھر کی چیزیں تھیں اور ان کو آپریٹ کرنے والا تھا. اور دوسری تصویر میں صرف ایک موبائل دکھایا گیا جس میں ساری چیزیں اس موبائل کے اندر جاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اور غائب ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ چھوٹا سا موبائل فون آج کمرے بھر سامان اپنے اندر بند رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب پوری دنیا تو میں کہہ رہا تھا کہ پہلے پنجاب آتا تھا تو ہمیں کچے گھر، کچے صحن، غریب لوگ نظر آتے تھے. اب بہترین مکان، اعلیٰ ڈیزائن کے گھر اور گھر کے کمرے جو کبھی سادہ ہوتے تھے اس میں بھی جدت نظر آ رہی ہے. ہائی وے پرانے مکانات کی جگہ شادی ہال، ریسٹورنٹ، پمپ اور وہ بھی ٹک شاپ وغیرہ، سروس اسٹیشن، فارمیسی کی سہولت کے ساتھ موجود تھے. یہ سب چیزیں میرے لیے نئی نہیں ہیں، مگر جن جگہوں پر یہ میرا گزر ہو رہا ہے وہاں ان کا موجودگی کا احساس حیران کن تھا. خوبصورت صبح کے ساتھ رات کو جو مزدور سوئے تھے اپنی مزدوری کے ٹائم پر اٹھ گئے اور حسب عادت ناشتہ مانگنے لگے. فوزیہ نے اپنی عمر و عیار کی زنبیل میں سے سارا ناشتہ نکال لیا. صرف چائے کے لیے ہم نے باہر سے آرڈر کیا، باقی سب کچھ بیگ میں تھا. میں دل میں اس کے سلیقے کا قائل ہو گیا. پھر اس کے بعد بچے باہر کا نظارہ کر رہے تھے. اچانک شور مچ گیا کہ ساہیوال آ گیا. اس مرتبہ مجھ سے زیادہ میرے بچے ایکٹیو جا رہے تھے. میں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا کہ نہیں ابھی تو نہیں آیا، تو احمد علی نے جواب دیا کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ساہیوال اسٹیشن پر بڑی سی مسجد آتی ہے؟ ہمیں یاد ہے، یہ ساہیوال ہی ہے. میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بچوں کو اسٹیشن یاد ہو گیا ہے. آگے بھی انشاءاللہ محبت بڑھے گی. اور اتفاقاً میں نے بچپن میں بھی یہی نشانی لگائی تھی. میری بیگم نے میرا چہرہ اترتا دیکھا تو مجھ سے پوچھا عدنان آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اور پھر میری خاموشی دیکھ کر پوچھنے لگی کہ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے یہاں اترنے کا، مجھے اندازہ ہے اس اسٹیشن سے آگے جانا کتنا مشکل ہے. میں حیران تھا یہ بیگم لوگ کیا چیز ہوتے ہیں کہ دل کی باتیں بھی سن لیتے ہیں، اور میں ان سے بچ کر اپنے دل کی باتیں چھپانا چاہ رہا تھا. اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آگے کا پروگرام ہی کینسل کر دیتے ہیں، بس یہیں اتر جاتے ہیں. جس پروگرام کو انجوائے کرنے کے لیے وہ جا رہی تھی وہ بس سب کچھ لگژری تھا، اور یہ سب کچھ صرف میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر 1 منٹ میں اس نے سب ایک طرف کر دیا میری خاطر. اس وقت مجھے اپنی بیگم پر بہت پیار آیا. اللہ تعالیٰ نے انسان میاں بیوی کا کیا رشتہ بنایا ہے. ایک پل میں سب کچھ ایک طرف کر کے ایک دوسرے کی خوشی حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں. خیر، ساہیوال آ گیا. آگے بڑھتے ہیں اور شہر بہ شہر چلتے چلتے لاہور بھی آ گیا. لاہور پہنچنے پر بڑی عجیب سی کیفیت تھی. 22 سال کے بعد ٹرین میں اس اسٹیشن سے آگے جا رہا تھا. لاہور ہماری ہمیشہ منزل ہوتا تھا، اب بس اس سے آگے جاتے ہوئے بڑا عجیب لگ رہا تھا. مجھ سے پوچھیے اگر میرے بھائی مل گئے تو میں کیا کہوں گا، اگر میری بھائی مل گئے تو کیا کروں گا. کبھی دل کرتا کہ نظر ہی آ جائے، کبھی دل کرتا نہ آئے، کیونکہ ابھی ایک غم ان کے گھر سے آیا ہے.
اور اس کا ایک بھانجا بھی پیدا ہوا تھا، لیکن وہ پری میچور ہونے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ ایسے میں ہم سامان کے ساتھ چھٹیاں منانے ان کو کیا کہتے، کیا بتاتے، اور نہ ہم ان کو ساتھ لے کے جا سکتے تھے۔ دراصل ہمارا پروگرام یہی تھا کہ ہم لوگ کراچی سے سہیوال آئیں گے، وہاں سے علی ارسلان انم کو ساتھ لے کر لاہور جائیں گے، وہاں سے سوات وغیرہ جائیں گے، مگر یہ بات کچھ اور ہی ہو گئی۔ اس کا کیا تھا، جون اور جولائی میں آتے پھر چلتے، مگر میرے پاس جون اور جولائی رمضان اور میرے پاس کچھ نوکری کی بھی مجبوریاں ہیں، اس لیے میں مارچ کے 10 دن ہی پروگرام رکھا۔ اچھا، عمیر کو بغیر بتائے میں آگے روانہ ہو گیا۔ لاہور گزر گیا، میں نے سوچ میں تھا کہ کچھ کھانا کھا لیا جائے، کیونکہ اب تو فوزیہ کی زنبیل سے بھی کھانا ختم ہو گیا ہے، مگر فوزیہ نے اپنی عمر و عیار کی زنبیل سے پھر دوپہر کے لیے چکن تندوری روسٹ نکال لیا۔ کہنے لگی مجھے پتا تھا کہ لمبا سفر ہے تو یہ چکن روسٹ لے کر آئی تھی تاکہ یہ خراب نہیں ہوتا۔ ہم نے مزے سے کھانا کھایا، دوپہر تک ہم تھک گئے اچھل کود کر کے، تو یہ بھی آرام کرنے لگے۔ ابھی ہم جا کر ہم دونوں کچھ بات کرنے کا موقع ہی ملا تھا، اس دوران کھاریا کا علاقہ شروع ہو گیا۔ کہنے کو یہ ایک چھاونی ہے، مگر اس علاقے کی قدرت نے اتنا حسن دیا ہے کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ ایک آدمی، آب و ہوا، ایک دم آب و ہوا بدل گئی۔ ہم لوگ خود حیران تھے کہ آج تک کھاریا کے متعلق کسی نے کچھ لکھا ہی نہیں۔ کیوں نہیں لکھا، یہ ہماری سمجھ سے باہر تھا۔ آہستہ آہستہ ریل نے چڑھائی شروع کر دی اور گھر آہستہ آہستہ نیچے ہونے لگے۔ ہم لوگ ٹرین سمیت اوپر ہونے لگے۔ پنجاب کی ہریالی بڑھتی جا رہی تھی، مگر جو بات قابل تعریف تھی وہ مکانات کی بناوٹ تھی، جو ہر شہر گاؤں کی ترقی کی نمبر بتا رہی تھی۔ گجرانوالہ کمرشل، وزیر آباد خوبصورت، لالا موسیٰ معاشی ترقی، اور ایک سے بڑھ کر ایک گھر معلوم ہوتا ہے۔ جب دریائے جہلم دیکھا تو اپنے علاقے کی طرح خشک اور برابر تھا۔ جہلم کی گلیاں وہاں کے لوگوں کی طرح تنگ نظر آ رہی تھی، کیونکہ ظاہری حالت نا اپنے طرز کے مکانات اور تنگ گلیاں بھی تھیں۔ آج یہ بتا رہی تھی کہ آج بھی جہلم کی زمین پر فوج کے جرنیل ہی پیدا ہوتے ہیں، مگر یہ ستارے چمکتے اسلام آباد کے شہر میں ہے۔ پھر گوجر آ گیا، پھر ہمارے اطراف نجومی پٹھان لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ ابھی راولپنڈی آنے والا ہے، ابھی 6:55 ہو چکے تھے، مگر ان کی ساری قیاس آرائیاں تیز گام نے غلط ثابت کر دی۔ ہم لوگ تقریباً 8:30 بجے راولپنڈی کی سرزمین پر اترے۔ ایسا لگتا تھا یہاں کسی کو کسی سے کوئی بات کرنی ہی نہیں، نہ ہی کسی کو کوئی جلدی ہے۔ اترنے والے لوگ، اسٹیشن کی کلی، یہ سب کچھ اتنے آرام سے کھڑے ہوئے تھے کہ میں نے آواز دے کر کلی کو بلایا کہ بھائی آج سامان اٹھا لے، اور بڑے مناسب پیسوں میں اس نے ہمارا سامان انتہائی سکون کے ساتھ باہر بھی لے آیا۔ جبکہ ہماری کریم ٹیکسی آ گئی، سامان رکھنے کے بعد وہ شکریہ ادا کیا، چلا گیا۔ یہ اس کی زندگی کی آخری گاڑی ہو، ایسے لگتا تھا جیسے اس کی زندگی کی آخری گاڑی، اس کے بعد اس نے کبھی کسی کا سامان ہی نہیں اٹھانا، یا یہ کوئی گاڑی ہی نہیں آئے گی۔ اسٹیشن بہت صاف ستھرا تھا، جیسے ہونا بھی چاہیے۔ بیرونی نقشہ کراچی سے ملتا جلتا تھا، بس صرف نقشہ صفائی نہیں۔ کریم بزنس کلاس نے ہمیں ہوٹل اس طرح پہنچایا کہ اگر کریم کو راستہ معلوم نہ ہوتا، اگر ہم کو راستہ معلوم نہ ہوتا تو 1500 روپے بن جاتے۔ ایسا لگتا تھا یہ جو اس شہر کا ہے وہ باہر سے آیا اور ہم اس شہر کے ہیں۔ خیر، پہلے اوانتی ہوٹل پہنچے۔ پہلے تو ایک مینیجر صاحب سے ملاقات ہوئی، کمرہ بک تھا، مگر ریٹ بڑھانے کی وجہ سے انہوں نے ہمارے بکنگ کو کینسل بتایا اور زائد کرائے پر ہمیں سیکنڈ فلور پر 42 نمبر کمرہ دے دیا، جو 3 بیڈ تھا۔ اللہ کا شکر ادا کیا، اور 27.5 گھنٹے سفر کے بعد کیا حال ہوگا آپ جانتے ہی ہیں۔ ہمارے ننھے مزدوروں کا پہلے ہی برا حال تھا، انہوں نے اپنے آپ کو ریفریش کیا تو باتھ روم میں ہمیں ریفریش کرنے کے قابل نہیں رہا۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ہم فریش ہو گئے اور کھانا کھانے ہم 12 سال پرانا حق باہو پلاؤ کھانے چلے گئے۔